جس طرح سے انہوں نے ساؤتھ زون گروپ بنایا آج سے 22 سال پہلے اپنے ان تمام دوستوں کے ساتھ مل کر، اور پھر اس کے علاوہ پھر ریپ کو جس طریقے سے آگے بڑھایا، پاکستان کی سیکنڈ لارجسٹ ایسوسیشن بنایا، اور جس طرح سے ریپ کے اندر وہ ایونٹس کروائے جو کہ کسی بھی بڑی ایسوسیشن میں اس طرح کے ایونٹس نہیں ہوتے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ممبر لیڈرشپ فورم ہو، فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس انڈسٹری ہو، اس کے ایز اے سینئر پوزیشن کی بات کریں، ایز اے سینئر وائس پریزیڈنٹ کی حیثیت سے آپ آئی ٹرسٹ کے حوالے سے بات کریں، تو یہ تمام ان کے سماجی اور فلاحی کام ہیں جس سے انہوں نے بہت عمدہ طریقے سے اپنی خدمات پیش کی. لیکن ساؤتھ زون گروپ ایک ایسا پودا جو کہ اب تناور شجر بن چکا ہے، اور جو کہ یقیناً ہم سب اس پہ بڑا فخر محسوس کرتے ہیں. میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ بہت ساری تالیوں میں ہم استقبال کریں گے محترم جناب عبد الرحیم جانو صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. جناب محمود مولوی صاحب، حاجی حنیف طیب صاحب، محمد امجد صاحب سینئر وائس چیئرمین ساؤتھ زون گروپ، جاوید طاہر محمد صاحب، حاجی کھانڈوالا صاحب، انیس مجید صاحب، انور میاں نور صاحب سینئر وائس چیئرمین ریپ، یحییٰ پولانی صاحب، ہمارے سب کے عرض العزیز، ایک کافی عرصہ تک ان کے آفس میں مینیجنگ کمیٹی کے کینڈیڈیٹس اور آفس بیررز الیکٹ ہوتے رہے ہیں یحییٰ بھائی کے یہاں، صفدر بھائی اور تمام اسپیکرز، ہمارا ینگ انرجیٹک فیوچر چیئرمین بھی بیٹھا ہوا ہے سامنے نظر آ رہا ہے مجھے، رضا، انشاءاللہ ابھی نہیں تو پھر صحیح، کبھی نہ کبھی تو لگے گی تمہاری باری. امجد صاحب اجازت دیں گے تو میں یہ کچھ رہ گئے نام. اور مزمل چیپل ہمارا جنرل کا بیٹا، اور جنرل بڑا یاد آ رہے ہیں مجھے اس وقت، کیونکہ بڑا 35 سال کا نہیں، میری ان کی آلموسٹ 40 سال کی دوستی تھی، اور وہ میں ان کو استاد بولتا تھا. کافی چیزیں انہوں نے مجھے سکھائیں، اور میں نے ان کے ساتھ عمرے بھی بہت کیے. مزمل کے ساتھ تو میں نے حج بھی کیا ہے، اور دوسرے سفر ٹریڈ ڈیلیگیشن کے بہت کیے. رؤف بھائی کے ساتھ کولمبو ہم لوگوں نے کافی بڑا کام کیا اور جاتے تھے دونوں. تو رؤف بھائی یاد آتے ہیں، اور واقعی اور یہ میں بتاؤں، یہ جو ریٹائرمنٹ کا فیصلہ ہے نا، یہ آج کا نہیں تھا. یہ آپ کو یاد ہو تو 2 سال پہلے ادھر جو میٹنگ ہوئی تھی، اور اس میں میں نے امجد صاحب کی تقریر سے پہلے میں نے اپنی تقریر میں میں نے کہا تھا یہ آج میرا جو یہاں پہ میٹنگ ہے ساؤتھ زون گروپ کی، یہ میں یہاں سے بس اب ریٹائرمنٹ کا میرا فیصلہ ہے. اور یہ اگر آپ لوگ یہاں کافی لوگ یہاں ہیں جو اس دن تھے، لیکن پھر کچھ حالات ایسے ہو گئے کہ فیصلہ بدلنا پڑا. اور اب آپ لوگوں نے محمود مولوی صاحب سے شروع ہو کے آخر عزیز منیے تک جتنے لوگوں نے بھی تقریریں کی، اور پہلے تو میں رؤف بھائی کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو کروڑ جنت نصیب کرے. بہت اچھے انسان تھے، بہت پرخلوص انسان تھے. اور ہمارے آئی کیمپ میں باول نگر میں ہم نے 8 آئی کیمپ لگائے، اور باول نگر کے کیمپ شروع کرانے میں رؤف چیپل صاحب کا بہت بڑا ہاتھ تھا. جگہ دلوانے میں، وہاں پہ وہ وکاس کی مل میں بات کرنے میں ان کے والد صاحب سے. اور مزمل بھی ماشاءاللہ ہر سال پاک پٹن کے کیمپ میں. دوسرے یہاں کافی دوست بیٹھے ہیں، انور میاں نور صاحب بیٹھے ہیں، کھانڈوالا صاحب بیٹھے ہیں، جاوید جیلانی، اشفاق غفار، صفدر بھائی اور جاوید طاہر محمد، یہ لوگ ہیں ریگولر وزٹر ہیں. اور بھی بہت دوست ہیں جو ہر سال آتے ہیں اور ہماری ہمت بڑھاتے ہیں. تو الحمدللہ وہ تو ایک بہت بڑا کیمپ بن گیا ہے، 5000 سرجری کا اور 1.25 لاکھ او پی ڈی کا، اور 8-9 دن چلتا ہے. تو اس میں بھی مزمل آیا تھا لاسٹ ایئر بھی. اور یہ ہے میں یہ بتاؤں کہ فیصلہ ہم نے 2 سال پہلے کیا تھا. پہلے میں تھوڑا سا ماضی کی بات بتا دوں. امجد صاحب نے جو بات کیا، باقی امجد صاحب کو 6 لوگوں نے ووٹ نہیں دیے تھے. تو میں نے امجد صاحب کو بولا 5 تو وہ تھے جو آپ کے ہمارے گروپ کے سامنے الیکشن لڑ رہے تھے، 6ٹھے کو ہم ڈھونڈتے ہیں. امجد صاحب آپ کو یاد ہے ہم مستی کر رہے تھے کہ وہ 6ٹھا کون ہے. تو الحمدللہ ہی گاٹ ہائیسٹ ووٹس. اور جاوید طاہر محمد اور کھانڈوالا، واقعی ان دونوں کا بہت بڑا کردار تھا جو میں پہلی دفعہ چیئرمین بنا، اور جب ایم سی ممبر امجد صاحب اور ڈاکٹر رحیم اور دوسرے تھے. اور محمود غفار صاحب مرحوم، اللہ ان کو بھی جنت نصیب کرے، ارشد کے صاحب، وہ انہوں نے کینڈیڈیٹ کھڑا کر دیا تھا، اور پھر وہ ووٹنگ سے میرا خیال ہے 2-3 منٹ پہلے وڈرا ہو گئے تھے، اور پھر انہوں نے میرا نام ہی پرپوز کیا تھا اور میں اپوز بنا تھا. تو یہ سب پھر دوستیاں محبتیں بڑھتی گئیں 20-22 سال میں، اور ایک فیملی بن گئی ہے ساؤتھ زون گروپ. امجد صاحب اور جاوید طاہر محمد اور جو سب کے بارے میں نہیں بتا سکتا،
میں 2-3 کے بارے میں بتاؤں گا، لیکن یہ جو خدمات میں ان کی بتا رہا ہوں یہ ایکچولی تمام ممبروں کی خدمات ہیں کہ امجد صاحب نے بلا خوف و خطر اور بلا پریشر MC ممبرز اور آفس بیررز الیکٹ کیے ہیں الحمدللہ. تو انسان ہے اگر کبھی غلطی ہو جاتی ہے تو آپ کو سپورٹ کرنا چاہیے. جیسے کہ کھانڈ والے نے بولا ہے کہ ہم لوگ کوئی فرشتے نہیں ہیں, ہو جاتا ہے کبھی کبھی انسان ایرر ہو جاتا ہے, ایرر کا ہم کو فائدہ دینا چاہیے آپ کو. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں, آج دیکھیں ہم رہتے ہیں یا نہیں رہتے ہیں یا آگے, یونٹی اپنی کبھی نہیں کھونا. جس دن آپ نے اپنی یونٹی اور اپنی طاقت کھو دی, آپ سمجھیں جو صفدر میکری صاحب نے بتایا, یہ 2-3 دھڑے اگر بن جاتے ہیں اور یہ ہوتا ہے, اس سے بہت بڑا نقصان ہوگا اس زون کا بھی اور نارتھ کا بھی. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مجھے پچھلے 4-5 دن میں 80 سے 82 فون نارتھ زون, آج کوئٹہ سے شخص خاص اس کے لیے آیا ہے. میں نے حاجی رفیق بیٹھے تو نہیں ہے ادھر, انہوں نے بولا تھا میں تقریر بھی کروں گا, میں ان کو کہیں دعوت تھی لیکن انہوں نے خاص یہ بولنے کے لیے آئے تھے کہ اگر آپ ہٹے ہیں تو پھر کوئٹہ والے ہمارے آپ کے ساتھ نہیں ہیں. تو وہ خاص میسیج دینے کے لیے کوئٹہ والے ہمارے دوستوں نے ان کو بھیجا تھا اور وہ آج میرے آفس میں ہی تھے دوپہر کو. تو یہ جو میں نے بتایا یونٹی ضروری. رؤوف ابراہیم صاحب ہمارے ہر دل عزیز دوست بیٹھے ہوئے ہیں, یہ جو بہت پرانا تعلق ہے ان کا میرا. جب چاول کے ٹینڈر ہم RECP کے لیتے تھے تو رؤوف بھائی کے والد صاحب, رؤوف ابراہیم صاحب کے والد صاحب کے پاس میں بیٹھا ہوتا تھا, حاجی ابراہیم صاحب غریب نواز اسٹور کے پاس, اور وہ ہمارا مال بیچتے تھے. اور ایک دفعہ پہلا ٹینڈر لیا تو کچھ نفع ہوا تو رؤوف ابراہیم صاحب کو پتہ ہے کہ مجھے ایسا لگا کہ یہ تو بس دھندا ہی یہی ہے. پھر ہم نے تو پورا ٹینڈر لے لیا ادھر اور اتنا بہت بڑا نقصان کیا, اور پھر اس کے بعد سیکھا کام. تو یہ امجد صاحب کے بارے میں نے بتایا کہ انہوں نے کیا ہے, اور امجد صاحب جو ہمارا کمٹمنٹ ہے نا, وہ یہی ہے آپ کا اور میرا, جاوید کا, انیس بھائی کا, کھانڈ والے کا. ہم ابھی محمود مولوی صاحب نے جو بات کی ہے اس پہ ہم تھوڑا میں اس کا ذکر کروں گا, لیکن ہم آپ کے بغیر ادھورے ہیں. جاوید طاہر محمد صاحب, میں اگر میں بتاؤں ساؤتھ زون گروپ میں, چلو میرا نام ہے, امجد صاحب کا نام ہے, اور ہم دوسرے ہمارے وائس چیئرمین کافی ہیں, عثمان ہے, انیس مجید صاحب ہے, کھانڈ والا ہے, ہمارے چیلا رام ہے, دوسرے دوست ہیں کافی. لیکن ریئل فورس بیہائنڈ ساؤتھ زون گروپ از جاوید طاہر محمد, اس میں کوئی شک نہیں ہے. رؤوف بھائی, رؤوف چیپل اور میں, ہم دونوں گرم دماغ تھے اور ہم کبھی کبھی فیصلوں کو بلڈوز کر دیتے تھے. امجد صاحب کو پتہ ہے, امجد صاحب اور جاوید طاہر محمد ٹھنڈے تھے دونوں, وہ بیلنس ہو جاتا تھا اور یہ دونوں سنبھال لیتے تھے. کبھی کبھی تو ایسا ہوا ہے ساؤتھ زون گروپ کی میٹنگ سے مزمل میں اور رؤوف بھائی اٹھ کے چلے گئے, پوچھو جاوید کو کہ ہمیں نہیں کرنا کام. پھر یہ لوگ گھیر کے لے آتے تھے اور وہ چلیں, پھر وہ ہو جاتا تھا ٹیمپریری. لیکن الحمدللہ یہ 22 سال سے گلدستہ چلا ہے, الیکشن بھی ہوئے ہیں, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کرم سے ہم ایک سیٹ بھی کبھی نہیں ہارے ہیں آج تک ساؤتھ زون گروپ. اور نارتھ زون گروپ کے ساتھ بھی ہمارے درمیان میں کچھ پرابلمس ہو گئے تھے, لیکن وہ بھی بہت اچھا ہو گیا. اب وہاں پہ بھی ایک کا ہو گیا ہے اور ہم ایک ساتھ چل رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ان کے طرف سے بھی بہت یہ چیزوں کے فون آئے کہ ہارمونی ڈسٹرب ہو جائے گی اور نہ کریں. اور محمود مولوی صاحب ہمارے بڑے ہیں, صفدر میکری صاحب بہت محبت کرنے والے انسان ہیں, باقی قیوم بھائی نے, عزیز منیا نے, اور کھانڈ وارا نے, اور انیس مجید نے, جاوید بھائی نے, امجد صاحب نے جو باتیں کی ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے کل, اور کھانڈ والے نے جو قصہ سنایا ہے نا, بالکل فیکٹ بتایا. رات کو میری وائف خاص کھانڈ والے کے گھر مجھے لے کے اس لیے گئی تھی کہ کل کی میٹنگ میں یہ کھانڈ والے سے ہمارا ایکچولی فیملی ریلیشن شپ ہے, تو کھانڈ والے کو یہ بہت پریشر ڈالا ہے کہ آپ وعدہ کریں. کھانڈ والا نے وعدہ نہیں کیا سمجھے. تو یہ باتیں ہیں, اور حالات کے نزاکت دیکھتے ہوئے, ملک کی صورتحال دیکھتے ہوئے, اور محمود مولوی صاحب کی, اور ان سے لے کے عزیز منیا تک جتنے اسپیکر تھے, انور میاں نور صاحب آپ لیٹ آئے, میرا خیال ہے جے اور اشفاق بھی لیٹ آئے, انہوں نے سب نے یہی پریشر دیا ہے کہ ریٹائرمنٹ کا فیصلہ ہم لوگ جنہوں نے کیا ہے
یہ کم سے کم محمود صاحب نے ریکویسٹ کی کہ 2 سال کے لیے اس کو مؤخر کیا جائے. تو آپ لوگوں کی درخواست کو میں اور میرے جو 4 ساتھی ہیں جو میرے ساتھ امجد صاحب, جاوید طاہر محمد, انیس مجید صاحب اور حاجی محمد حسین کھانڈوالا صاحب کی طرف سے میں یقین دلاتا ہوں کہ ہم ساؤتھ زون گروپ کی خدمت جو کرتے رہے ہیں وہ انشاءاللہ جاری و ساری رکھیں گے. اس کے بعد میں مزمل کا شکریہ ادا کرتا ہوں. مزمل نے اتنے بہترین محفل سجائی ہے, بہت کافی لوگ یہاں جمع ہو گئے ہیں اور اچھے ہیں. عثمان شیخ صاحب ابھی کینیڈا سے ابھی آئے ہیں اور یہ میرے ساتھ ابھی رمضان میں عمرے میں تھے, تو میں نے ان کو ادھر وہاں پہ مکے میں بات ہو رہی تھی, میں نے کہا یار اب بس ہو گیا ابھی میں کر. اچھا یہ بتا دوں, نارتھ ساؤتھ کے تنازع کا امجد صاحب نے بتایا, یہ ڈیفینیٹلی آئی ایم ویری مچ ڈسٹربڈ, بہت ڈسٹربڈ ہے, اس کو ہم حل کرنے کی کوشش کریں گے اور حل کریں گے, لیکن اس کا اس سے تعلق کوئی نہیں ہے. میں پہلے سے ہی مجھے تھوڑا کچھ ہو رہا تھا. تو عثمان کو پوچھیں, اب عثمان کہاں بیٹھا ہے, کہ میں نے مکہ میں اس کو بولا تھا کہ عثمان اب تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا ادھر مکہ میں حرم میں, نہیں آپ وعدہ کرو. میں نے چھوڑ ہی نہیں رہا تھا, تو مجھے لگتا ہے وہ وعدہ جو تھا نا تمہارا وہ پکا تھا, مجھے تم نے ہاتھ میرا پکڑ لیا تھا. تو یہ بس انشاءاللہ تعالی ہم یہ الیکشن میں امجد صاحب پورا اپنا جو رول ہے وہ ادا کریں گے, جاوید بھائی ادا کریں گے, لیکن جاوید بھائی کے ساتھ جو فارم بھرنے کی ذمہ داری لاسٹ ایئر ہم نے رضا کو اور فیصل کو دی تھی, میں دوبارہ ان دونوں کو بولتا ہوں کہ یہ اسسٹ کریں گے جاوید طاہر محمد صاحب کو. جاوید صاحب سے سیکھو اور انشاءاللہ پھر آگے جا کے آپ کو ہی آگے بڑھنا ہے اور یہ کرنا ہے, کیونکہ وہ بڑا ٹیکنیکل ہوتا ہے فارم کرنے کا, اور ہماری ایک روایتی رہی ہے ہر وقت. تو انشاءاللہ ہم اس کو جب الیکشن آئے گا تو ہم ای میل وغیرہ کر کے ہمارے کینڈیڈیٹس مانگیں گے. امجد صاحب اس دفعہ ہمارے پاس 4 سیٹیں ہوں گی صرف, کیونکہ ہمیں کوئٹہ کا 1 دینی ہے. اس سال کوئٹہ کا بندہ آئے گا تو 4 میں سے شاید 1 ایسوسیٹ اور 3 کارپوریٹ ساؤتھ میں ہوں گی, تو انشاءاللہ ہم کریں گے طے. اور چیئرمین بھی کیونکہ ساؤتھ سے ہے تو اس کے لیے بھی ہم اپلیکیشن ایم سی کی مانگیں گے, پھر اس کے بعد ہم بیٹھ کے. اور اسی طریقے سے دیکھیں, اسی طریقے سے جیسے اس وقت جو یہ پنڈال سجا ہوا ہے نا, میرا دل یہ میں اپنے گھر پہ یا جاوید بھائی کے گھر پہ ہمیشہ روایت رہتی ہے, ادھر کر کے ہم وہیں پہ فیصلہ کریں گے. ایم سی کا ہم بے شک کر لیں گے, لیکن آفس بیرر کا, ٹریجرر کا اور چیئرمین کا فیصلہ ہم مل کے امجد صاحب کی ریکمنڈیشن جو ہوگی اسی کو کریں گے. لیکن یہ سب کو بتا دیں گے کہ یہ ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے, اچھا ہوتا ہے یہ. اور انشاءاللہ اور یہ آپ کو تو پتہ ہے کہ امجد صاحب یہ تو بہت دفعہ خلاصہ میں کر چکا ہوں کہ کسی کا نہ بات سنتے ہیں, مشورہ لیتے ہیں, لیکن فیصلہ کرنے کا اختیار ساؤتھ زون گروپ کی طرف سے واحد شخصیت ان کو ہی ہے, ایم سی کا بھی اور آفس بیرر کا. تو انشاءاللہ وہ اچھے طریقے سے کریں گے. پھر امجد صاحب آپ نے جو الیکشن کے بعد جانے کا بولا ہے, تو آپ کو ہم لے کے جائیں گے مری, تھوڑا گھما پھرا کے آپ کو تازہ دم کر کے لے کے آئیں گے واپس انشاءاللہ. تو وہ اب جب یہ دیکھیں نا, ذمہ داری اتنی بڑی ڈالی ہے ہم لوگوں کے اوپر. یایا پولانی صاحب آپ کو یاد ہے آپ کے آفس پہ ماشاءاللہ کتنے سال ایم سی ممبرس اور آفس بیررز بنتے رہے ہیں, تو وہ بھی آپ کا بھی بہت شکریہ, آج آپ یہاں تشریف لائے ہیں. اور اب مجھے نظر نہیں آ رہا ہے کیونکہ یہ اس سے مووی کی لائٹ پڑ رہی ہے کہ کون ندیم پولانی صاحب مجھے نظر آ رہے ہیں اور عزیز غفار صاحب نظر آ رہے ہیں, ابھی لائٹ بجھی تو نظر آ رہے ہیں. یہ سب ہمارے پلرز ہیں ساؤتھ زون گروپ کے, جو کہ ہمیشہ ہر وقت کے برے وقت اچھے وقت کے ساتھی ہیں. اور یہ جو آگے لیڈر بیٹھے ہیں جو 5 میرے ساتھ, یہ برے وقتوں کے ساتھی ہیں. اور کچھ کبھی ایسا بھی برا وقت آیا ہے کہ ہم 5 سر جو بشمول حاجی عبدالرؤف چپل کے ہم سر جوڑ کے بیٹھتے تھے کہ اب کیا کریں. اور پھر اس میں امجد صاحب کا مشورہ آ جاتا تھا, جاوید کا آ جاتا تھا, میرا آ جاتا تھا, اور وہ مسئلے کا حل نکل آتا تھا. اور انشاءاللہ اسی طریقے سے یہ ہم چلتے رہیں اور چلتے رہیں گے. باقی آپ تمام لوگوں کا شکریہ کہ آپ نے اتنا اعتماد کا اظہار کیا, اور انشاءاللہ we all the leaders will never let you down. پاکستان ساؤتھ زون گروپ زندہ باد.